میں آپ کو بتلاؤں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے اور آپ کے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے نہیں لے گئے۔ آپ نے کبھی، حسین اعظم نے اپنی جان بچانا کبھی بھی نہیں چاہا۔ حسین کربلا میں گئے تو جان بچانے کے لیے نہیں، نانا کا دین بچانے کے لیے تشریف لے گئے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے، کیوں گئے؟ خواجہ عطائے رسول ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے بیان کیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے حسین اعظم ہے۔ تو حسین اعظم نے کبھی اپنی جان بچانے کے لیے کربلا میں نہیں گئے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے تو نبی کے یہ شہزادے حسین اعظم اپنی جان بچانے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، نہ حسین اعظم نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، نہ حسین کے نانا نے، نبیوں کے تاجدار نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا حسین کو کربلا کی میدان میں حسین کی تو حفاظت فرما، حسین کی جان کو بچا دے۔ نہ میرے آقا نے کبھی کربلا کے میدان میں حسین کے بچنے کی، ان کی ظاہری حیات مبارکہ کی حفاظت کے لیے نہ میرے آقا نے دعا فرمائی، نہ مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت فاتح خیبر باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کبھی حسین کے والد محترم نے کبھی دعا کی، کسی نے جان بچانے کی دعا نہیں کی۔ سب نے دعا کی تو یہ دعا کی کہ اے اللہ حسین کو تو اجر عطا فرما، حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو استقامت عطا فرما، حسین کے مقصد میں حسین کو کامیابی عطا فرما۔ کسی نے جان بچانا نہیں چاہا، سب نے دین بچانا چاہا اور سب نے حسین کے صبر کے لیے دعا فرمائی۔ تو واقعہ کربلا سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین اعظم پیاسے تھے، حسین اعظم مجبور تھے، لاچار تھے، کمزور تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صدہا بار استغفر اللہ۔ حسین اعظم مجبور نہیں تھے، میرے حسین کربلا کے میدان میں بھی مختار تھے، صاحب اختیار تھے۔ واقعات کربلا سے بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے میدان میں آپ نے ایک یزیدی جس نے حسین اعظم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، آپ نے صرف رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ حسین کو جہنمی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، مولا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے حسین اعظم نے صرف رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو دنیا نے کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھا کہ حسین کی شان میں گستاخی کرنے والا اسی کربلا کے میدان میں گھوڑے کی زین میں اس کا پیر اٹک گیا اور وہ دوڑتا ہوا گھوڑا اسے لے گیا اور آگ کے ایک گڑھے میں لے جا کر اس کے ڈال دیا۔ تو میرے حسین مجبور نہیں تھے، محتاج نہیں تھے، حسین اعظم مختار تھے، صاحب اختیارات تھے۔ ہاں یہ بات اور ہے، ایک مقام تسلیم و رضا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک مقام ہوتا ہے، رب کی رضا یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ میرے حسین نے اللہ کی مرضی پر راضی ہونے کا پیغام دیا ہے، خدا کے فیصلے پر راضی ہونے کا۔ ورنہ اگر مجبور ہے، کوئی کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، ہر مقتول مجبور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی انبیاء کرام کو ان کی امت نے کئی انبیاء کرام کو قتل کر دیا، قرآن کی کئی آیتیں بتلاتی ہیں، نبیوں کو قتل کیا، انبیاء کرام کا قتل کیا گیا۔ نبی وہ ہوتے ہیں جسے خدا بھیجتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہ کہے کہ خدا اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ رب تعالیٰ ہے
کی جو مرضی ہے اس کی مرضی پہ راضی رہنے کا حسین نے درس دیا ہے، اس کے فیصلے پر راضی ہونے کا حسین نے پیغام دیا ہے۔ حسین اعظم مجبور نہیں تھے، حسین اعظم مختار تھے، صاحب اختیار تھے۔ کربلا میں ایک نہیں دو نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسین اعظم کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے، اختیار والے تھے۔ چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دیتے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دیتے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے جو خدمت گزار ہیں، حسین اعظم کے جو ان کی نسل کے جو شہزادے ہیں، میرے خواجہ خواجگاں کو دیکھ لیں، آپ نے کس طرح سے بڑے بڑے وقت کے راجاؤں کو گھٹنے ٹکا دیے، جادوگروں کو مجبور کر دیا۔ حسین کی اولاد نے، حسین اعظم کی اولاد نے پیغام دیا کہ ہم تو حسین کے نام لیوا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی خدمت گزار ہے، ہماری یہ شان ہے تو حسین اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حسین اعظم کی شان یہ ہے تو حسین کی نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا، آج ہمیں یہ عقیدہ اس مجلس سے، اس جلسے سے یہ لے کر جانا ہے کہ کربلا میں حسین مجبور نہیں تھے، نہ حسین مجبور تھے، نہ حسین کے نانا مجبور تھے۔ حسین کے نانا بھی صاحب اختیار، حسین بھی صاحب اختیار، صرف اور صرف اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا درس دیا۔ خدا جس پر راضی، بندہ اس پر راضی ہو جائے، خدا کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود رہے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل آپ دعا کیجئے، ہم آسمان سے پانی برسائیں گے، یہ جو 40 دن سے آگ دہک رہی ہے اس آگ کو ہم بجھا دیں گے، آپ صرف ہمیں حکم دیجئے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل سے، لیکن قربان جائے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں کودنے والا ہے اس کا خلیل، رب جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مقام توکل ہے، یہ مقام تسلیم و رضا ہے، یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہے، یہ اللہ کے محبوبین کے مقامات ہے۔ ان مقامات کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق رسول تھا، دل میں عشق رسول چاہیے، دل میں اہل بیت اطہار کی محبت چاہیے، عقیدتیں چاہیے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ حسین اعظم مجبور نہیں تھے، صاحب اختیار تھے۔ خدا کا فیصلہ ہے، رب کے فیصلے پر راضی ہے۔ بندے کی زندگی حسین اعظم کی زندگی سے فیض حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا سے فیض حاصل کرنے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرمائے۔